لیکن اللہ تعالی کے لیے ایسے قیودات نہیں ہے، اندھیرا ہو، روشنی ہو، چیز بڑی ہو، نزدیک ہو، دور ہو، اللہ کے لیے یکساں ہے، ایک جیسے اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی اپنے صفات میں اکیلا ہے۔ تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، تو آپ بزرگ آپ کے ہاں گزرے ہیں، بڑے علمی دروس آپ کے ہاں دیے ہیں۔ تو اللہ تعالی کو تمام اپنے جتنی بھی صفات ہیں، اللہ کی صفات مخلوق میں کسی کو نہ دیں، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، نہ بزرگوں کو، نہ علماء کو، نہ عوام کو، کسی کو اللہ کے صفات نہیں دینا ہے، یہ صفات کے اندر شرک ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز کہ اللہ تعالی کے الوہیت میں، عبادت اور بندگی میں اللہ اکیلے ہیں، عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، لیکن عبادت کسی کی بھی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ تو عموماً اللہ کے ذات میں شرک کم ہوتا ہے۔ کچھ ہیں جیسے آتش پرست ہیں کہ وہ کہتے ہیں دو الہ ہے، ایک الہ خیر ہے اور ایک الہ شر ہے، یا اہرمن اور یزدان ہے۔ زیادہ شرک وہ صفات کے اندر ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ جو طریقے عبادت اور بندگی کے اللہ کے لیے خاص ہے، انسان ناسمجھی میں، کہیں غلط عقیدت میں، غلط محبت میں مبتلا ہو کے اللہ کا جو حق ہے وہ بندوں کو دے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ بتلایا ہے کہ نہ الوہیت میں، عبادت اور بندگی میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے صفات میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے ذات میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں اور اللہ تعالی نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ پیغمبر ووٹوں سے نہیں آتے ہیں، کسی کے مشورے سے نہیں آتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں اسمبلیوں کے ممبر، بادشاہ مقرر ہو گیا، قوم کا چودھری وڈیرا خان، نواب، ملک، سردار جی لوگوں نے بنا دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یجتبی من الرسل، نبوت کا جو منصب ہے یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ اللہ تعالی خود انسانوں میں بہترین انسان، سب سے اعلیٰ صفات والے انسان، ان میں سے اللہ تعالی کسی کو نبی بناتا ہے۔ اللہ یجتبی من الرسل، اللہ انتخاب کرتا ہے پیغمبر کا، اور پیغمبر کا جو عہدہ ہے، منصب ہے، یہ علم جو ہے یہ بھی وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی مدرسوں میں پڑھتا رہا درجہ اولا ثانیہ پھر ثامنہ، جی اب مولوی صاحب بن گیا، دستار بندی ہو گئی، جی اسکول میں پڑھتا رہا، پرائمری، مڈل، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبروں کا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو تھوڑا سا ابھی چناب نگر میں کانفرنس تھی 27-28 کو، میں اسی میں آیا تھا۔ تو اب یہ جو مرزا قادیانی آیا ہے، ظاہر ہے یہ نبوت کے معیار پہ ویسے بھی پورا نہیں اترتا، اس کا انتخاب اللہ نے نہیں کیا تھا، ملکہ برطانیہ اور فرنگی نے اس کا انتخاب کیا تھا، انہوں نے اس کو بنایا تھا۔ اور آپ کے قریب سیالکوٹ ہے، یہ تو گجرانوالا ہے، نزدیک ہوگا، 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پر شاید ہوگا۔ یہاں یہ پڑھتا رہا، اسکولوں میں پڑھتا رہا، مدرسوں میں پڑھتا رہا، ڈنڈے منڈے کھاتا رہا، تو ظاہر ہے یہ کیسے نبی بنا؟ پھر اور بہت سی چیزیں ہیں اس کا تو یہ موضوع نہیں ہے۔ تو آخر میں اللہ نے
ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو مبعوث فرمایا نبی علیہ السلام. آپ اللہ کے نبی بھی ہیں لیکن ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں. خاتم النبیین بھی ہیں آپ. نبوت کا تاج اللہ نے آپ پر ختم کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال اور سابق انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کسی نے عمارت بنایا اور بہت خوبصورت عمارت بنائی اور مکمل بنایا، پھر ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی رکھی گئی تو لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے اور سب تعریف کرتے رہے کہ زبردست عمارت، بہت کامل عمارت. لیکن یہ ایک اینٹ بھی اگر رکھی جاتی تو پھر تو کوئی مزید گنجائش ہے نہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے انا اللبنہ، وہ آخری اینٹ قصر نبوت کے میں ہوں. اب دیوار مکمل ہو گئے، اس کے بعد اینٹ لگائیں گے تو وہ اینٹ بری لگے گی، اچھی نہیں لگے گی. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم الانبیاء ہوں اور یہ بات بطور حقیقت کے کہتا ہوں. تو نبوت دین کامل مکمل ہے، قیامت تک یہی چلے گا. 1450 سال تو ہو گئے، الحمدللہ دین مکمل ہے. ایک ایک چیز پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک زندگی میں ہمارے سامنے جو بھی چیزیں آتی ہیں قرآن و سنت سے اس کی مکمل رہنمائی آپ کو ملے گی. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن میں بہت کچھ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو ہمارے سمجھ کا مسئلہ ہے، ہمارا علم محدود ہے. اور تیسری چیز وہ آخرت کا عقیدہ ہے، معاد کا عقیدہ کہ مریں گے اور پھر ایک دن آئے گا جسے قیامت کہتے ہیں. اللہ تعالی زندہ کریں گے، حساب کتاب ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال کی ترازو بھاری ہوگی مزے میں ہوگا، جنت میں ہوگا. اور جس کے ترازو ہلکی ہوگی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ جہنم میں جائے گا. تو اب یہ دنیا یہ ایک کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کے لیے. جیسے آپ لوگوں نے 4-5 مہینے پہلے شاید چاول کا کاشت کیا، آج کل اس کی کٹائی کا سیزن ہے. ابھی کوئی مہینہ 20-25 دن میں گندم کو بوائی کریں گے، کاشت کریں گے، پھر آگے کہیں اپریل میں، مارچ کے آخر میں پھر گندم کو کاٹیں گے. لیکن اگر آپ کچھ بھی کاشت نہ کریں اور امید رکھیں، مثلا سیزن تھا چاول کا اور آپ نے زمینیں ویسی چھوڑ دیں، زمین تو تھی، پانی بھی تھا، ماشاءاللہ اچھا موقع تھا، لیکن آپ نے سستی کی اور ویسے چھوڑا، اور اب آپ اس موقع پہ کہیں گے کہ ہمیں چاول ملے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، دنیا میں رہیں، دنیا کے لیے اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا واعمل للآخرہ بمقدار بقائک فیہا. دنیا کے لیے اتنا کریں جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کریں جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے. تو دنیا میں رہ کے ہم آخرت کمائیں گے، یہاں اعمال کا بیج بوئیں گے اور پھر کچھ زمانے کے بعد اس کی کٹائی آخرت میں ہوگی، وہاں ہمیں ملے گا. تو ان جو آیتیں میں نے پڑھی تھی اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، عقیدہ توحید بھی، عقیدہ رسالت بھی، معاد اور ضروری اعمال، مثلا نماز، انفاق فی سبیل اللہ ہے اور ختم نبوت ہے، اس سب کا ذکر اس میں موجود ہے. میں نے قدر زیادہ وقت لے لیا، خیر مہمان کے لیے کچھ رعایت ہوتا ہے نا، مہمان ذرا زیادہ قانون کا پابند نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور سب کا حسن خاتمہ ہم لوگوں کو نصیب فرمائے. بڑی خوشی ہوئی کہ آج اچھی جگہوں کی زیارتیں بھی نصیب ہوئیں اور پھر آپ بھائیوں سے کچھ کہنے کا موقع بھی ملا. جزاکم اللہ خیرہ.
اللهم انت السلام ومنك